السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کا جو ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت ہے نا، اور تکبر اور غرور اور اپنی بات پہ کہنا کہ بس میں صحیح ہوں دوسرا غلط ہے، اور اصل میں آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کا جو غرور ہے نا، اس کو ہم نے خاک میں کیسے ملانا ہے، اس کے غرور کو کیسے توڑنا ہے۔ کیونکہ ہر آدمی چاہے وہ شکل کا کیسا بھی ہے، بالکل خوبصورت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک دماغ میں ایسا کوئی کیڑا آ گیا کہ وہ سمجھ رہا کہ پتہ نہیں میں سب سے سپیریئر ہوں، میرے پاس شاید کوئی بڑی دولت ہے، یا میں بڑا کوئی طاقتور انسان ہوں، یا میں کوئی انمول چیز ہوں، یا خدا ناخواستہ پتہ نہیں کیا اس کے اندر کوئی ایسا تکبر و غرور آ گیا ہے، اور وہ ہے آپ کا دشمن، اور وہ چاہتا ہے کہ بس آپ کو تو ملیہ میٹ ہی کر دو نا، لیکن وہ کر نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات ہے، یعنی کہ اس کے اندر تکبر ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ تکبر۔ اچھا، تکبر ویسے نا 3-4 چیزوں سے انسان میں آتا ہے۔ یا تو انسان بڑا خوبصورت ہے تو بندہ کہتا ہے یار بڑا خوبصورت ہے اس لیے اس کے اندر تکبر ہے، یا وہ کہتا ہے کہ بڑی دولت ہے، مال و دولت ہے بہت، اس لیے تکبر ہے، خوبصورت بھی ہے مال و دولت بھی ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ جی بڑی پیچھے سے جائیداد ہے، ماشاءاللہ مربعوں کے مالک ہیں، اور وہ نیچرلی پھر وہ انسان کے اندر نا تھوڑا سا گردن میں سری آ جاتا ہے۔ اور اچھا، ایک آدمی ہے بھی کچھ نہیں، نہ شکل صورت بیچارے کی، بس ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ نے سب کو بنایا ہے، لیکن یعنی جسے ہم ظاہر ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، تو یعنی جیسے معمولی شکل بھی ہے، تو یعنی چہرے پہ خوبصورتی بھی نہیں ہے، کوئی پیچھے مال و دولت بھی نہیں ہے، اور کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، کوئی بڑی اچھی جاب بھی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی گردن میں سری ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دماغ کا خلل ہے، وہ ادھر پرابلم ہے، کیونکہ ہر انسان اتنی عقل شعور تو رکھتا ہے نا، اگر وہ کسی چیز پہ اتراتا ہے تو وہ پھر وہ نظر تو آنی چاہیے نا۔ لیکن بہرحال کیونکہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور طرح طرح کے، اور خاص طور پہ اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو وہ تو پھر ایسے ہی آپ کو چڑھانے میں لگا ہوا ہے نا، کہ میں نے اس کو چڑھانا ہے، میں نے اس کو یہ کرنا ہے، اس کو میں نے پریشرائز کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو بس آپ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں اس سے لڑائی کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں اس سے مار کٹائی کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں کسی قسم کی بھی پرابلم میں آنے کی کہ میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں، کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، اللہ پہ تقویٰ۔ اور پھر دیکھیے گا اللہ میاں نے اس کی کیسی رسی کھینچ دی ہے۔ صرف آپ نے ایک چھوٹی سی ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح 3 دفعہ آپ نے پڑھنا درود پاک اول و آخر، اس آدمی کو تصور میں لانا، یا اس کی پکچر ہے نا موبائل میں تو وہ اپنے پاس کھول کے رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح کرنی ہے، یا قہارو یا قہارو، بس پوری 100 دانے کی ایک تسبیح کر کے اس کی تصویر کے اوپر آپ نے پھونک دینا ہے۔ تو ابھی 1 ہفتہ 2 ہفتے ہی گزریں گے، لیکن یہ بھی آپ 40 دن بھی نہیں پورے ہوں گے آپ کے وظیفے کو، تو آپ کو رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا، یعنی پھر۔ اور اگر اللہ میاں نے، قہروں کا مطلب ہے پیچھے کھینچنے والا، قابو میں رکھنے والا، اللہ کی ذات کا نام ہے اور بڑا جلالی نام ہے، یعنی وہ پھر اس کو قابو میں رکھ لیتا ہے، تھوڑی سی اس کو گرپ کر لیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا رسی کھینچ دے تو پھر تو وہ منہ کے بل گرے گا، بہت برا گرے گا۔ لیکن آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اپنی جو اکڑ ہے نا وہ ختم کرے، اور جو بے تکا یا بے فضول اس نے غرور کیا وہ ختم ہو جائے، تو آپ یہ پڑھیں، اس کے اوپر پھونکیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے اس پاک نام سے، اس طاقتور نام سے اس کی دماغ کو بھی بریک لگے گی، اس کو دماغ اس کا ٹکانے آئے گا، غرور اس کا ٹوٹے گا۔ اور اگر اللہ پاک نے تھوڑی سی رسی زیادہ کھینچ دی تو پھر بہت نقصان اٹھائے گا وہ۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی حد میں رہے، غرور نہ کرے کسی بات پہ، نہ کسی انسان کو، بنی آدم کو تنگ کرے، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب سے محبت کریں، سب سے پیار کریں، اور اپنا ظرف دکھائیں اس میں۔ باقی جو میں نے لکھا ہے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔
یہ دیکھنا ہے دشمن کا غرور خاک میں ملا ہے، یعنی اللہ کا ایک مبارک خوبصورت نام پڑھنا ہے تو اس سے ہو جائے گا۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو اتنی لمبی ڈیٹیل بتائی ہے نا، یہ سارا وہی لکھا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہے، اور جو آپ نے پڑھنا ہے اس لیے لکھ دیا کہ کیونکہ وہ نہیں اگر سننے کا ٹائم، تو یہ تصویر اس کی میں نے کھینچی ہوتی ہے، یوٹیوب پر لگی ہوتی ہے، اس کو یا ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، یا قہارو، ایک تصویر بس، اور پھر اس کی تصویر پہ نا آپ نے دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے، موبائل میں رکھ لیں اس کی تصویر اور دم کریں، ٹھیک ہے۔ 3 دفعہ درود پاک اول و آخر پڑھنا آپ نے 3 بار، اور پھر آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینا، روز کرنی تصویر آپ نے 40 دن سے پہلے اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، دماغ ٹھیک ہو جائے گا، اور کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ پھر رسی بھی زیادہ کھینچ دیں اور وہ منہ کے بل جا کے گرے، اور اس میں اس کا تکبر جو ہے نا وہ خاک میں مل جائے گا ٹوٹلی، ہاں جی۔ کیونکہ اللہ کو جب آپ پکاریں گے نا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کریں گے، پکاریں گے۔ یہ ایک تسبیح کرنی ہے ایسے یا قہارو کی، اور پھر انشاءاللہ اللہ سے ساتھ دعا کرنی ہے، اس کی تصویر پہ پہلے پھونک مار دینی ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے کائنات کے مالک، اے عرش مولا کے مالک، اے عظیم سلطنت کے مالک، اس بندے کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا کھینچ، اس کو ذرا تھوڑی لگام ڈال، اس کی رسی کو کھینچ، اس نے جو بے تاشا تنگ کیا ہوا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی سب صحیح کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور کوئی ریمارکس میں بات پوچھنی ہے تو کامنٹ میں ضرور پوچھیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کرنا بھی ثواب ہے، وہ بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔